الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينهر بالمصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے اولاد کی تربیت سے متعلق بہت ساری باتیں عرض کی. انشاءاللہ اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے فضائل اور مسائل ذکر کیے جائیں گے اور جو مضمون چل رہا تھا اس کو آئندہ ذکر کیا جائے. قربانی کے لیے 20 سے 19 دن باقی ہے اور اللہ رب العزت نے 2 اہم ارکان کے بعد مسلمانوں کو 2 اہم خوشیاں عطا فرمائی. ایک عید الفطر کی، دوسری عید الاضحیٰ کی. کیونکہ بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور کن لوگوں کی جانب سے ادا کی جانی چاہیے، یہ ہمیں قربانی کرنے سے پہلے یا جانور خریدنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے. دوسرے ہم 10 سے 15 دن کے اندر جانور خریدتے ہیں تو کیسا جانور خریدنا چاہیے، کس عمر کا ہو، کن عیوب سے پاک ہو، یہ بھی ہمارے علم میں رہنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ آج کی جمعہ میں 2 باتیں حضرات کے سامنے عرض کی جائے گی کہ اللہ نے قربانی کی فضیلت کیا رکھی ہے، قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے اور کیسے جانور کی قربانی ادا ہو سکتی ہے. قربانی شریعت کے اندر قربانی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ہر وہ عمل جس سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہو اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، اس کو شریعت کے اندر قربانی کہتے ہیں. اسی لیے امام جساس ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ سے قریب کرنے والا ہو وہ قربانی ہے، لیکن شریعت کے اندر قربانی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مخصوص ایام کے اندر مخصوص جانوروں کو مخصوص وقت میں چند لوگوں پر یا صاحب نصاب پر اللہ نے فرض کیا ہے، تو مخصوص وقت میں مخصوص جانوروں کو اللہ کے لیے قربان کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے. جیسے مخصوص ایام جو قربانی کے 3 دن کہلاتے ہیں، مخصوص جانور یعنی ہر جانور کی قربانی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے احادیث میں قرآن میں ذکر کیا ہے، انہی جانوروں کی قربانی قابل قبول ہوتی ہے. اور کیا قربانی کی خاصیت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، یا اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ بھی قربانی کیا کرتی تھی؟ اگر آپ قرآن کریم کی تفاسیر کو، قرآن کریم کی آیتوں پر غور و فکر کریں
تو یاد رکھیے کہ قربانی اس امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جب سے اللہ رب العزت نے روئے زمین بنائی ہے، اس پر انسانوں کو مبعوث کیا ہے، انسانوں کو بھیجا ہے، اللہ نے اس وقت سے قربانی رکھی۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم کے 6 پارے کے 90 رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا تذکرہ فرمایا، جو اس وقت ان کی اولاد تھی۔ ایسا تو ہر انسان حضرت آدم ہی کی اولاد ہے، لیکن اس وقت جو اولاد تھی وہ زمین کے اوپر، ان کا تذکرہ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت آدم اور ان کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ آپ کی امت کے سامنے کیجیے، انہیں پڑھ کے سنائیے۔ اذ قربا قربانا، کہ جب ان دونوں نے اللہ کے سامنے قربانی دی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، تو اللہ رب العزت نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا، ولم يتقبل من الآخر، اور دوسری کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، یعنی مخلصین لوگوں کو جو اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ انہی کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کسی بھی شخص کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ یہ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ آپ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیجیے کہ ان دونوں نے اللہ کے سامنے قربانی کو پیش کیا، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسری کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیا۔ اس کے آگے پورا واقعہ اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، پھر حضرت آدم کو جب اس روئے زمین کے اوپر بھیجا گیا اور حضرت آدم سے پورے روئے زمین کے انسانوں کو آباد کرنا تھا، اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی حضرت حوا سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی، اللہ انہیں تعامل بیٹے پیدا کیا کرتا تھا، یعنی ان میں ایک بیٹا ہوا کرتی تھی، ایک بیٹی ہوتی تھی۔ ایک ساتھ اللہ انہیں 2 بیٹوں سے یعنی 2 اولاد سے نوازتا تھا، اور ہر 6 مہینے حضرت حوا کو اولاد ہوتی تھی، اور ایک بیٹا ہوا کرتا تھا، دوسری بیٹی ہوا کرتی تھی۔ خالی حضرت شیث علیہ السلام ایسے جو اکیلے حضرت آدم سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میں کوئی دوسری بیٹی آپ کی بہن پیدا نہیں ہوئی ہے، باقی ہر جتنے بھی حضرت حوا سے اولاد پیدا ہوئی ہے وہ ساتھ میں پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ہوتی تھی، ایک بیٹی ہوتی تھی، بیٹا اور بیٹی ساتھ میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ بہن اور بھائی کا نکاح آپس میں اللہ رب العزت نے حرام رکھا ہے۔ اور اس وقت اللہ کو انسانوں سے اس دنیا کو آباد کرنا تھا، تو اللہ نے یہ شرط رکھی کہ ایک ساتھ میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں گے ان کا نکاح آپس میں حرام رہے گا، وہ بھائی اور بہن کے حکم میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوگی، تو جو 6 مہینے پہلے لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح 6 مہینے بعد پیدا ہونے والے لڑکے سے کر دیا جائے، وہ آپس میں بہن بھائی نہیں رہیں گے۔ اس وقت حضرت آدم کی شریعت کے اندر یہ مسئلہ آ گیا۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم سے پیدا ہوا قابیل، اور قابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اقلیمہ، یہ 2 پیدا ہوئی۔ پھر 6 مہینے گزرے، حضرت آدم سے پھر اولاد پیدا ہوئی، اس میں ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے ایک لڑکی کا نام تھا یہودا۔ اب جب یہ لوگ بڑے ہونے کے بعد ان کا نکاح آپس میں حضرت آدم نے کرانا چاہا، تو قابیل جو شخص تھا اس کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام اقلیمہ تھا، وہ بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی بدصورت لڑکی تھی۔ تو قابیل نے کہا کہ میرے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا، حابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، وہ تمہاری بہن ہوتی ہے، اللہ نے شریعت کے اندر اس کی پابندی عائد کی ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی قابل نہیں مانا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اپنی اپنی قربانی کو اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا اس کا نکاح میں اقلیمہ سے کر دوں گا۔ ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی کو پیش کیا،
پیش کرنے کے بعد قابیل کیونکہ کاشتکار انسان تھا، زمین کو بوتا تھا، کھیتی اور فصل کرتا تھا، اس نے بہت سارا غلہ قربانی کے لیے رکھا۔ یعنی پہلے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس انسان کو قربانی کرنا ہے وہ جانور کو ذبح کرے اور اپنے جانور کو کسی پہاڑ کے اوپر لا کر رکھ دے، یا کسی کو اناج دینا تھا وہ اناج کو پہاڑ پر لا کے رکھ دے، اوپر سے آگ آتی تھی اور تمام قربانی اور صدقے کی چیز کو کھا لیا کرتی تھی، اور جس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی وہ جانور ویسے ہی رکھتا تھا۔ پہلے امت کے اندر یہ طریقہ کار تھا۔ اللہ نے قرآن کریم کی اسی آیت میں آگے چل کے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو حابیل نے کیونکہ وہ جانوروں کو چرایا کرتا تھا، اس نے ایک جانور کو رکھا، قابیل نے اپنا غلہ رکھا، آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کے دندے کو کھا لیا، وہ اس کی قربانی قابل قبول ہو گئی۔ اس امت کے ساتھ یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ انسان قربانی کرتا ہے، اس کے دل میں اخلاص ہو یا نہ ہو، اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ اور دوسری، اللہ نے اس نرمی کا معاملہ اس امت کے ساتھ یہ رکھا کہ پہلے اگر کوئی انسان قربانی کرتا، صدقہ دیتا، تو کسی اور کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، بلکہ آگ آتی اس کو کھا لیتی تھی، کسی کے استعمال کی اس کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ دو خصوصیتیں رکھی ہے کہ اللہ نے کوئی انسان اگر دکھلاوے کے لیے، رموز کے لیے بھی قربانی کرتا ہے تو اللہ اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا ہے، پتہ نہیں کہ اس کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ دوسرے، اللہ انسان جانور ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، پہلی امت میں آگ اس کو کھایا کرتی تھی، اللہ نے اس کی ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت نے بھی امت کے لیے جائز رکھا۔ قربانی کرنے والا بھی کھاتا ہے تو دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، یہ اللہ کی اس امت کے ساتھ خصوصیت ہے۔ حضرت آدم نے سمجھایا کہ دیکھو تم اس طرح قربانی نہ دو، قربانی پیش کرو۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی قابل نہیں مانا اور اس نے حابیل کا قتل کر دیا۔ اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا یہ خون تھا کہ قابل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بڑا وہ پریشان ہوا کہ میں اب اس کو مار تو دیا، لیکن میں اس کو کہاں ٹھکانے لگاؤں، کیونکہ اس روئے زمین پر مرنے والا انسانوں میں سب سے پہلا شخص حابیل تھا۔ تو اس وقت اس نے دیکھا کہ کوا ہے، اللہ نے فَبَعَثَ اللَّهُ بِغُرَابٍ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَتَهُ۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ کوا جو ہے، ایک کوا مر چکا ہے تو اس کو دفنانے کے لیے اپنے چونچ سے زمین کو کھود رہا ہے، اور کھودنے کے بعد اس نے کوے کو دفنا دیا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا قابل کو، ایک پرندہ ہو کے اس کے اندر اتنی عقل ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے ساتھی کو یعنی کوے کو دفنا رہا ہے، اور میں انسان ہوں کہ میرے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ میں اس کو کیسے دکھانے لگوں۔ تو اس نے اس طرح جو ہے قبر کو کھودا، اور سب سے پہلے اس روئے زمین پر مرا حابیل، اور دفن ہوا قبر کے اندر بھی حابیل، اور اس کو دفن کرنے والا تھا قابل۔ تو دراصل مقصد قرآن کریم کے اندر اللہ نے بڑی تفصیل سے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ پہلے زمانے میں بھی قربانی تھی، جب سے اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا اس وقت سے قربانی کا آغاز ہوا، اور اب تک قربانی گویا شروع ہوئی۔ لیکن ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ کس کی سنت ہے؟ یہی سوال حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اللہ کے نبی ہم جو قربانی کرتے ہیں کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم وہ سماکم المسلمین، کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے جس نے تمہارا لقب ایک فرما بردار قوم یعنی وہ سماکم المسلمین مسلمان رکھا۔ مسلمان کے مطلب ہوتے ہیں اللہ کی ماننے والے قوم، اللہ کی فرما بردار قوم، تو حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو اللہ رب العزت ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ یاد رکھیے کہ قربانی کے فضائل اللہ سنت حضرت ابراہیم کی سنت کیسے ہوتی ہے، یا آئندہ جمع ذکر کیا جائے گا۔ قربانی کے اللہ نے بڑے فضائل رکھے، احادیث کے اندر بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ انسان جانور کے خون کو بہائے، یعنی قربانی کرے، یہ سب سے افضل عمل ہے قربانی کے ایام میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ کل قیامت کے دن پیش کیا جائے۔ یہ اللہ کے احادیث کے اندر الفاظ ذکر کیے گئے، کیونکہ انسان کے نزدیک سینگوں کی قدر نہیں ہوتی،
جانوروں کی کھروں کی قدر نہیں ہوتی ہے، فرمایا کہ جس چیزوں کی قدر نہیں ہوتی ہے اللہ اس کو بھی اس چیز کے ساتھ بھی کل قیامت کے دن اس جانور کو پیش کرے گا۔ اور پھر فرمایا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت۔ فرمایا تو حضرت ابراہیم نے کیا تھا، اگر ہم یہ عمل کریں گے ہم کو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ کسی صحابی نے پوچھا اگر کوئی اون والا جانور ہو جس کے اوپر بے شمار بال ہوتے ہو تو فرمایا کہ ہر اون کے بدلے اللہ رب العزت اس کو نیکی عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ فاطمہ اٹھو، قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے اس کو دیکھو۔ اور پھر فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی نے ذکر کیا اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن قربانی کے خون کو اور اس کے گوشت کو اللہ 70 گنا وزن میں بڑھا کر نام اعمال کے اندر پیش کرے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تم قربانی کرو تو خالص اللہ کے لیے کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے اور جہنم کے درمیان میں آڑ ہو جائے۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ نے سورہ حج کے اندر فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے نزدیک جو جانور تم ذبح کرتے ہو لحومها نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے نزدیک تمہارا صرف تقوی یعنی اخلاص پہنچتا ہے کہ کس نیت سے تم نے جانور کو ذبح کیا، تمہاری نیت صحیح تھی یا تمہاری نیت غلط تھی، کیا نیت سے تم نے جانور کو ذبح کیا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ قربانی کے جانور جب تم خریدو تو فرمایا کہ خربہ خریدو، تندرست خریدو، اس لیے کہ پل صراط کے اوپر سے تمہاری سواری ہوگی، وہ پل صراط پر سے تم کو گزاریں گی۔ بے شمار حدیثیں جو فضائل قربانی کے تعلق سے متعلق۔ اس کے برخلاف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ، یعنی وہ عید کی نماز بھی نہ پڑھے، اگر اللہ نے اس کے اوپر قربانی واجب رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو فرمایا کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ۔ یاد رکھیے کہ بے شمار فضیلتیں اللہ نے قربانی کی ذکر فرمائی ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ ان فضیلتوں کو سننے کے بعد ہر انسان کے دل میں یہ چاہت اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ قربانی کو۔ آیا کن لوگوں کے اوپر اللہ نے قرآن کریم کو کن لوگوں کے اوپر اللہ نے قربانی کو واجب رکھا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ قربانی واجب ہے تو ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، آزاد ہو، نصاب کے بقدر ان کے پاس پیسہ ہو، یعنی اس کے مالک۔ یہ 5 چیزیں ذکر فرمائی ہے فقہاء کرام نے جس کے اوپر قربانی واجب ہو۔ پہلے آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو، جیسے پچھلے زمانے میں چلتا تھا کہ باندیوں کا دور ہوتا تھا، غلاموں کا دور۔ دوسرا یہ کہ عاقل ہو یعنی مجنون دیوانہ نہ ہو، اگر ایک انسان پاگل ہے، دیوانہ ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر قربانی کو واجب نہیں کیا ہے، چاہے اس کے پاس کتنا بھی مال ہو۔ اسی طرح بالغ ہو، اگر کوئی بچہ ہو چاہے اس کے پاس کتنا بھی وراثت کا مال ہو، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ شریعت کا حکم اللہ نے بالغوں کے اوپر نافذ فرمایا، نابالغوں کے اوپر اللہ رب العزت نے شریعت کا حکم نہیں رکھا۔ چوتھی چیز اللہ نے فقہاء کرام نے ذکر فرمائی ہے کہ مقیم ہو، یعنی اگر کوئی انسان قربانی کے جو 3 دن ہوتے ہیں اس کے اندر اگر سفر کی حالت میں ہوتا ہے اور ایسے اسباب و وسائل اس کے پاس نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ قربانی نہ کر سکے تو وہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں، لیکن بہتر ایسا ہے اس شخص کے لیے کہ اگر بآسانی وہ قربانی کر سکتا ہو اور صاحب نصاب ہو تو اس کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ ہاں اگر سفر میں ہو، نہ کر سکتا ہو تو اللہ رب العزت اس سے مواخذہ نہیں کرے۔ 5ویں چیز اللہ نے فرمایا کہ نصاب کے بقدر مالک۔ نصاب کے بقدر مالک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا اس کے اوپر اللہ نے قربانی کو فرض فرمایا ہے، واجب فرمایا ہے۔ اب اللہ نے زکوٰۃ اور قربانی کے اندر فرق ہے کہ زکوٰۃ کے مال کے اوپر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر قربانی کے اندر یہ شرط اللہ نے رکھی ہے کہ نصاب کے بقدر مالک ہو جائے، وہ قربانی کے جو 3 دن ہوتے ہیں 10، 11، 12، تو 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے
اگر کوئی انسان نصاب کے بقدر مالک ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر قربانی کو واجب فرما دے گی۔ نصاب کے بقدر مالک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی قرض نہ ہو اور حقوق العباد میں سے کوئی حق اس کے اوپر نہ ہو اور اس کے پاس اتنا سونا یا چاندی یا پیسہ ہو جو 52 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے اور اتنی اس سے پہنچنے کے بعد اور اتنی رقم اس پر زائد ہوتی ہو، جیسے مثال کے طور پر 40,000 52 تولے چاندی اگر آ رہی ہو تو قربانی وہ کر سکے 40,000 روپے کے اوپر اتنا پیسہ اس کے پاس ہو، اگر وہ بکرا ذبح کر رہا ہو تو 10-12 ہزار روپے اس کے اوپر ہو ان چھوڑ کے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کے اوپر اللہ رب العزت نے قربانی کو واجب رکھا۔ یعنی ایسا شخص جس کے پاس 50,000 روپے ہو اور اس کے اوپر کوئی قرض نہ ہو، کسی کا حق اس کے اوپر نہ ہو جو روپے سے ادا کیا جاتا ہو، تو فرمایا کہ ایسے شخص پر اللہ رب العزت نے قربانی کو واجب رکھا ہے۔ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کیا وہ قربانی۔ اور یاد رکھیے کہ عام طور پر ہمارے درمیان یہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر کا اگر کوئی بڑا آدمی ایک قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں، بلکہ شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ گھر میں جتنے بالغ مرد ہو یا عورتیں ہو اور اگر نصاب کے بقدر مالک ہو تو ہر ایک کے اوپر اللہ رب العزت نے قربانی کو اللہ رب العزت نے واجب رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کی طرف سے قربانی کرے اور اس کی طرف سے پوری گھر کی طرف سے ادا ہو جائے، فرمایا کہ ایسی قربانی ادا نہیں ہوتی، بلکہ جتنے لوگ گھر میں جتنے افراد ہیں اگر ہر ایک کماتا ہے اور اس کے پاس ہر ایک کے پاس اتنا مال ہے تو اللہ نے ہر ایک کے اوپر قربانی کو واجب رکھا ہے اگر وہ عاقل و بالغ ہو۔ اگر ایسا ہے کسی انسان کوئی انسان کماتا ہے، گھر میں 4 افراد کمانے والے ہو، ایک باپ ہے 3 بیٹے ہیں اور سب کے سب باپ کے پاس پیسے لا کر جمع کرتے ہیں اور بیٹے کے پاس کوئی پیسہ نہیں رہتا ہے تو پھر بھی جو ہے بیٹے ان باپ کے پاس دیکھا جائے گا کہ کتنا مال ہے۔ اگر ان مال کو 4 جنوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے اور ہر ایک کے حصے میں اتنا، جیسے 3 کمانے والے ہیں وہ تینوں بیٹے باپ کے پاس جمع کرتے ہیں تو باپ اگر سب کو تقسیم کر دے تینوں چاروں کے درمیان تو فرمایا کہ اگر تقسیم کرنے کے بعد نصاب کے بقدر اگر ہو جاتا ہے تو ہر ایک کے اوپر اللہ رب العزت نے قربانی کو واجب فرمایا۔ تو ان لوگوں پر اور اس مال کے اوپر اللہ رب العزت نے قربانی کو واجب رکھا ہے۔ اسی طرح اگر عورت ہو اور اس کے پاس سونا یا چاندی اتنی رقم کی ہو یا سونا یا پھر صرف سونا ہی ہو اور 7.5 تولے کی مقدار اگر وہ پہنچ جاتا ہے یا چاندی ہو اور وہ 52.5 تولے کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے یا ان دونوں کو ملا کر اس کی قیمت چاندی کے بقدر پہنچ جاتی ہو تو فرمایا کہ ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے قربانی کو واجب رکھا، جس کے پاس اتنا سونا یا چاندی۔ یہ تو ہوئی وہ چیز کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے قربانی کو واجب رکھا۔ اب قربانی کے اندر کون سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، کون سے جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، یاد رکھیے کہ 10 قسم کے جانوروں کو اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے مقرر فرمایا۔ ان 10 کو چھوڑ کر اگر کوئی انسان 11ویں جانور کی قربانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر اس کو سمیٹ کر دیکھنا چاہے تو 5 قسم کے جانور کے اللہ رب العزت نے قربانی رکھی۔ پہلے اللہ رب العزت نے جہاں تذکرہ فرمایا قرآن کریم کے اندر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یاد رکھیے کہ 2 ہی جگہ قرآن کریم میں اللہ نے ایسا ذکر کیا ہے جہاں نماز اور قربانی کا تذکرہ ساتھ میں کیا ہے، ورنہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ کیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن 2 جگہ ایسے جہاں اللہ نے نماز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ فرمایا، ایک سورہ کوثر ہے اور ایک اللہ نے فرمایا ان صلاتی، جب انسان جانور کو ذبح کرتا ہے اس وقت قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیائی، کہ میری نماز، میری قربانی، ومحیائی، اور میرا مرنا، وماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے لیے۔ ان 2 ہی جگہ پر اللہ نے قربانی، نماز اور قربانی کو ایک ساتھ میں ذکر فرمایا۔ تو فرمایا کہ پہلا جانور جو اللہ نے قربانی کے لیے رکھا ہے وہ اونٹ ہے، کہ ان بار اونٹ کو ذبح کرے یا اونٹنی کو ذبح کرے۔ دوسری چیز فرمایا کہ وہ یا تو بھینس کو ذبح کرے یا بھینسے کو ذبح کرے۔ یہ 4 جانوروں ہیں۔ چوتھے 5واں اور چھٹا یا تو بیل کو ذبح کرے یا گائے کو ذبح کرے، یا تو بکرے کو ذبح کرے، بکری کو ذبح کرے، دمبے کو ذبح کرے یا بھیڑیے کو ذبح کرے، دمبے کو ذبح یا دمبی کو ذبح کرے۔ یہ 10 جانور اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے
اور انہی کی قربانی ہوتی ہے. ان کے علاوہ 11ویں جانور کی قربانی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی. بکری اور دمبا اگر انسان ذبح کرے تو اس کے اندر ایک حصہ ایک آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اونٹ کو ذبح کر رہا ہے یا وہ پھر جو ہے بیل کو ذبح کر رہا ہے تو فرمایا کہ اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، 7 لوگ اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. اب ان کی عمر کتنی ہونا چاہیے کہ اس کی قربانی ہو؟ تو فرمایا کہ اس کی عمر، اگر اونٹ ذبح کر رہا ہے تو اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری. اگر 5 سال سے ایک دن بھی کم ہو جائے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اگر وہ بیل وغیرہ ذبح کر رہا ہے تو اس کی عمر 2 سال ہونا ضروری. اس سے کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے. اگر وہ بکرا وغیرہ ذبح کر رہا ہو بکری تو اس کے لیے 1 سال قربانی اس کی ہونا ضروری. عام طور پر ہمارے درمیان یہ مسئلہ رائج ہے کہ اگر کوئی بکرا ہو وہ سال بھر کا، اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہو لیکن سال بھر کا نظر آئے تو لوگ بولتے ہیں کہ اس کی قربانی ہو جاتی ہے. یاد رکھیے کہ اگر ہمیں پکا یقین ہے کہ وہ بکرا 1 سال کا نہیں اور دکھنے میں اگر وہ 10 سال کا بھی لگ رہا ہے تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں. عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں، بے تحاشا اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں کہ ہاں اگر یہ 6 مہینے کا 6 مہینے کا اگر سال کا نظر آتا ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. اگر یہ بیل یا یہ جو ہے ڈھیلا 1 سال کا ہے لیکن 2 سال کا نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. عام طور پر کہہ بھی دیتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی ہے. ہاں صرف اللہ کے نبی نے دمبے کے اندر، اللہ کے نبی نے دمبے کے اندر، مہینے کے اندر اللہ کے نبی نے یہ تسلی رکھی ہے کہ جانور اگر 6 مہینے کا نظر آ جائے اور سال کا ہو رہا ہو تو اس کی قربانی جائز. دمبے کے علاوہ کسی اور جانور میں اس کی مسلسل عمر جو اللہ نے ذکر کی احادیث کے اندر اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے، اس سے اگر 1 دن بھی کم ہو جائے تو پھر فرمایا کہ اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی. گویا یہ جانوروں کی قربانی اللہ نے جائز رکھی ہے، ان کی عمر یہ ہونا چاہیے. اب کن عیوب سے جانور پاک ہونا ضروری ہے تو یاد رکھیے ایسا ہر عیوب جو جانور کے اصل مقصد سے وہ آئے فوت ہو جائے، فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اس کو سمجھنا یوں سمجھیے کہ اگر کوئی جانور ہے اور مثال کے طور پر اس کی دم ہے، اگر وہ دم اس کی پیدائشی نہیں ہے تو فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی قابل قبول نہیں. دم تو تھی لیکن کٹ چکی کسی حادثے کے اندر اور آدھی سے زیادہ کٹ چکی ہے تو فرمایا کہ اس کی قربانی نہیں. اگر آدھی سے کم کٹی ہو تو اس کی قربانی ہوگی. اسی طرح ہر عضو کو دیکھیے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. اگر 1/3 حصہ یا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جاتی ہے. 1/3 سے زیادہ حصہ اگر کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوتی. اگر کسی جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے پھر اس کی قربانی نہیں ہوتی. اسی طرح ہر چیز کو لے لیے. اسی طرح اگر سنگ کا مسئلہ ہے، اگر پیدائشی اس کو سنگ نہیں ہے تب بھی اس کی قربانی ہو جاتی ہے. اور اگر بعد میں کسی نے توڑ دیا ہو، اس کو آگ دے کر بالکل جگہ پر ہی رکا دیا ہو تب بھی اس کی قربانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر سینگ ایسی ٹوٹ گئی ہو کہ اس کے اندر کا گودا اس کے جانور کا نظر آ رہا ہو تو فرمایا کہ اب اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور اسی طرح کسی جانور کو خارش ہو، کھجلی ہو اور اس کا اثر اگر گوشت تک پہنچ جائے تو فرمایا کہ ایسی جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر کسی مادہ جانور کی انسان کو قربانی کر رہا ہو، جیسے بکری کی کر رہا ہو، اس کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر ایک تھن سوکھ جائے یا ایک کٹ جائے تو فرمایا قربانی نہیں ہوتی. اور اگر کسی بھینس وغیرہ کے کر رہا ہو، اس کے 2 تھن سوکھ جائے تو ایسی بھینس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. اور عام طور پر ہم جب جانور دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ خالی دانتوں کو دیکھتے ہیں کہ سامنے کے 2 دانت آ جائے تو قربانی کو چلتا ہے. یاد رکھیے کہ شریعت کے اندر سامنے کے 2 دانتوں کا کوئی اعتبار نہیں. شریعت کے اندر اللہ نے سال کا ذکر فرمایا کہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی جانور 2 سال کا ہو جائے اور اگر اس کے سامنے کے 2 دانت نہ آئے تب بھی اس کی قربانی ہو جاتی ہے. دانتوں کا شریعت قربانی کے جانور میں کوئی دخل نہیں ہے. البتہ اتنا فقہاء نے ذکر فرمایا ہے کسی جانور کے اندر منہ میں اتنے دانت ہو کہ جس سے وہ چارہ کھا سکتا ہے تو ایسی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے. یعنی یا تو اس کے آدھے دانت موجود ہو یا آدھے سے زیادہ موجود ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. بآسانی اگر وہ چارہ چر لیتا ہے، چارہ کھا لیتا ہے تو فرمایا کہ اس کی قربانی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ دانت تو آپ دیکھیں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا وہ بغیر دانت کے پیدا ہوتا ہے.
جانور جب پیدا ہوتا ہے تو دانت لے کر پیدا ہوتا ہے، اور بعض دانت کے مسئلے بھی نہیں ہیں معلوم، بعض لوگ پورے دانت دیکھتے ہیں، اور اگر عمر زیادہ بھی ہو لیکن اگر دانت نہ آئے تو قربانی نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، اگر اس کے دانت سامنے کے موجود نہ ہوں لیکن اس کی عمر 2 سال ہو، سامنے والا کہنے والا بالکل جو ہے اعتبار والا شخص ہو، یا انسان نے اپنے گھر پر اس کو پالا ہو اور اس کے دانت نہ آئے ہو، تو فرمایا کہ اس کی قربانی درست ہے۔ ایسی کوئی جانور کو بچپن سے ہی کام نہ ہو، فرمایا اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسی کوئی جانور بالکل پیدائشی اندھا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ کوئی جانور ایسا ہو جو بہنگا ہو، بالکل ٹیڑھا دیکھتا ہو اور سامنے کی چیز اس کو نظر نہ آتی ہو، فرمایا کہ اس کی ایسے جانور کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور ایسی کوئی جانور کو داب دے دیا گیا ہو اور اس کا اثر جو چمڑے پر ہی ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کا اثر جو ہے گوشت تک پہنچ چکا ہو، فرمایا قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر جانور کے پیر ہوتے ہیں، کوئی جانور اتنا رگڑتا ہو کہ وہ زمین کے اوپر اپنا ایک پیر نہیں ٹکاتا ہے، تو فرمایا قربانی نہیں ہوتی۔ اگر پیر اس کا لنگڑا ہو اور زمین کے اوپر ٹکا کر اگر وہ چلتا ہے تو فرمایا کہ اس کی قربانی ہو جایا کرتی ہے۔ ان چیزوں کا یاد رکھنا جب جانور خریدتے ہیں تو ضروری ہے۔ جو اہم مسئلہ، اسی طرح ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہار کے، یو پی کے اشتہارات کو پڑھتے ہیں، جہاں 1000 میں 1200 میں قربانی ہوتی ہے اور وہاں اپنی قربانی کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب عمل کرنے سے اللہ قابل قبول کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ اللہ کے نزدیک نہ اس کا خون پہنچتا ہے تمہارے، نہ تمہارا اس جانور کا، نہ جو اس کا گوشت پہنچتا ہے، اس کا تقوی پہنچتا ہے، اس کا اخلاص پہنچتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ سستے میں قربانی ہو رہی ہے اور پیسے بچ رہے ہیں، اس لیے جو ہے قربانی ہوتی یا نہیں ہوتی انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اپنے سے کوسوں دور ہزاروں کلومیٹر صرف اس بنیاد پر کہ سستے میں قربانی ہوتی ہے کر لیتے۔ تو کیا اس سے احتیاط کرنا چاہیے، بلکہ اپنے شہر میں قربانی کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ایسے اسباب موجود نہیں ہے، کوئی قربانی کے لیے جانور ہی موجود نہیں ہے، ہر طرف سے جو ہے قربانی کے لیے ایک جانور میسر نہیں ہے، تو کسی عیش اور شہر کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر رخ کرنا چاہیے، ورنہ ایسی کسی اشتہار کو دیکھ کر 1000-1200 بچانے کے لیے اللہ کے نزدیک اگر دے رہا ہے انسان، اس کی اخلاص کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں دے تو بالکل اچھی چیز کو دے۔ لیکن ہم جب یہاں پر بھی دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنا بچا، اس میں پیسہ بچے اور کتنا نہیں بچے، اس میں غور کرتے۔ اس لیے جو ہے باہر قربانی دینے کی بجائے اپنے شہر کے اندر قربانی، اپنے آنکھوں کے نزدیک قربانی دے اور اپنے معتبر شخص کے ساتھ میں قربانی دلائے۔ یہ اہم مسئلہ ہے کہ باہر بہت کم رقم میں اگر ہوتی ہے تو اس طرح قربانی اگر انسان ادا کرتا ہے تو ادا تو ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اخلاص کو قبول کرتا ہے، اور اخلاصی کی اللہ کے نزدیک اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ قربانی اپنے ہی شہر میں دے، اپنے ہی شہر کے غریبوں کو تقسیم کرے اور اپنے ہی جو ہے رشتہ داروں کو تقسیم کرے، گویا یہ اہم ہوتا ہے، اور اسی سے انسان کے دل میں قربانی کا اثر پیدا ہوتا ہے، قربانی کے تاثرات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق۔ لا إله إلا الله